دیکھیں دنیا سرپرائز چاہتی ہے، دنیا رزلٹ چاہتی ہے، وہ روز چاہتی ہے کہ بھائی کب سیز فائر ہوگا. روز ہمیں ایک نئی خبر ملتی ہے کہ آج امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا، ایران نے کوئی مثبت جو ہے وہ قدم اٹھائے. لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ آج دنیا ایک بہت ڈینجرس ٹرننگ پوائنٹ پر ہے، کیونکہ یو ایس انٹرنیشنل لا کی بات کرنا شروع ہو گیا ہے. چائنا سیز فائر پش کر رہا ہے. یو اے اور اسرائیل کی ٹائز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہیں، اور ایران اپنی سروائیول اسٹریٹجی بنا رہا ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہارمس اب بھی انسرٹینٹی کا سینٹر پوائنٹ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پرمنٹ پیس کی طرف قدم ہے یا نیکسٹ بگر کانفلکٹ کی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمس جو ہے وہ بیسیکلی ابھی بھی اصل بیٹل فیلڈ ہے. سیز فائر کے باوجود آئل روٹس جو ہیں فلی سیکیور نہیں ہے، نیول پریزنس بڑھ رہی ہے، انشورنس کاسٹ جو شپنگ کی ہائی رسک پہ چلی گئی ہے، اور گلوبل مارکیٹس اب بھی نروس ہیں. تو دنیا سمجھ چکی ہے کہ جو ہارمس کنٹرول کرے گا وہی انرجی پریشر کنٹرول کرے گا. اور انرجی پریشر کنٹرول کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. نمبر ون پیٹرول ڈالر، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی آپ نے دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے. تو چائنا جو ہے اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آئل فلو جو ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے، ریجنل سٹیبلٹی ضروری ہے، اور ہارمس اوپن رہنا چاہیے، کیونکہ چائنا کی جو اکانومی ہے وہ گلف آئل پر ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے. تو یو ایس اے بھی نیول جو ہے ڈومیننس لوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب ملٹری وار سے زیادہ اسٹریٹجیکل پریشر وار شروع ہو چکی ہے. تو یو اے اور گلف اسٹیٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا. ابھی گلف جو کنٹریز ہیں اب بھی وہ کچھ چیزوں سے ڈر رہی ہیں، جیسے ریجنل انسٹیبلٹی، ایران کی گروئنگ لیوریجز، اور اس لیے یو اے اور اسرائیل سیکیورٹی کوآرڈینیشن بڑھا رہے ہیں. یعنی مڈل ایسٹ کو اب دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ہے پرو یو ایس سیکیورٹی بلاک، اور دوسرا ہے ریزسٹنٹ اسٹریٹجیکل اٹانومی بلاک. ٹھیک ہو گیا. اب یو ایس جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی لینگویج کیوں یوز کرنا شروع کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آئل پرائزز کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، شپنگ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے، گلوبل پریشر اور انٹرنل پریشر، اس کا ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہو گیا. اس لیے امریکہ سمجھ گیا ہے کہ لانگ وار اکنامکلی ڈینجرس ہے، اس لیے ملٹری پریشر پلس ڈپلومیسی دونوں امریکہ سائڈ سے پیرالل چل رہے ہیں. تو اس میں ایک رول ہے پاکستان کا، جو بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ پاکستان میڈیٹر ہے، اور میڈیٹر کا کام صرف میٹنگ کروانا نہیں ہوتا. میڈیٹر کو ٹرسٹ مینٹین کرنا ہے، نیوٹرل بیلنس رکھنا ہے، گلف اور ایران دونوں کو ہینڈل کرنا ہے. اسی طرح چائنا اور یو ایس اے دونوں کے ریلیشن مینیج کرنے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈپلومیسی ہے. تو بگ کوشچن ہمارا یہ آ جاتا ہے، کیا سیز فائر سسٹینیبل ہے یا صرف یہ ایک بائنگ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں سیز فائر ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک سینکشن ایشو سالو نہ ہو، نیوکلیر ایشو کلیئر نہ ہو، ہارمس سیکیورٹی فریم ورک فائنل نہ ہو، اور جو ریجنل آپ کی پراکسی ٹینشن ہے وہ ریڈیوس نہ ہو. تو یاد رکھیں کہ سیز فائر صرف فائرنگ روکنا نہیں ہے، یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، اور ٹرسٹ بلڈ کرنے میں سال لگ جاتے ہیں. تو ابھی اپڈیٹس کے لیے ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا یا یہ کیا ڈیسیژن ہوتے ہیں، امریکہ کے اپنے کنسرنس کیا ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپوز ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں ہڈن ٹروتس ہوتے ہیں. ہڈن ٹروتس کے اوپر صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن انڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.